السلام علیکم جی قرآن کلاس کے ساتھیوں، آج ہم سورہ المائدہ 5 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 35 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ماننا۔ اور اس کے اپوزٹ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کفر، یعنی نہ ماننا۔ تو ماننا کیا ہے؟ یعنی اللہ کی بات کو ماننے کی بات ہوتی ہے۔ ایمان کس پر ہے؟ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کے اوپر ایمان لانا۔ اللہ پاک جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ، اللہ کا کھٹکا رکھو اپنے اندر، اللہ کا خوف رکھو۔ ہر کام میں، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مد نظر رکھو۔ وابتغوا، اور تم سب مل کر تلاش کرو۔ یعنی یہ ہر انسان کی، ہر ایمان والے بندے کی یہی پھر ذمہ داری ہے کہ اس کی تگ و دو، اس کی کوشش، اس کا جینا، اس کا مرنا کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو وہ کیا تلاش کرے؟ الیہ، اسی کی طرف، یعنی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، جس اللہ کو مد نظر رکھ کر اس نے زندگی گزارنی ہے۔ وہ تلاش کرو اس کی طرف الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی قربت کے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے قریب پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تم جو ذرائع اختیار کر سکتے ہو وہ ذرائع اختیار کرو۔ وہ تمام تمہیں زندگی میں جن جن چیزوں سے تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہوتا ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وسیلہ، اس لفظ کو لے کر ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے باقاعدہ، کہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے کیا کرو؟ کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اور وہ پھر ہمیں مثالیں کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے آپ کو وسیلے کی ضرورت اس لیے ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کو چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، زینے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پورے قرآن میں یہ بات نہیں کہی، بلکہ اس بات کے اپوزٹ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہے۔ میں بھی وہ بات بھی وہاں پر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وسیلہ ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اذا سألک عبادی انی، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فإنی قریب، بس میں ان کے قریب ہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دی ہے، جو شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے، جو انسانیت کی معراج ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے الصلاۃ۔ اور صل کا مطلب ہے جڑنا، ملنا، براہ راست ملاقات کرنا، اور الصلاۃ اسی سے بنا ہے، یعنی الصلاۃ خاص ملاقات، خاص تعلق۔ تو الصلاۃ کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، یعنی عروج انسان کو کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ کی قربت کے لیے آپ کو کسی اور تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فہمیاں پیدا کر کر کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں دے دیا جاتا ہے۔ انسانوں کو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کا جو شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، وہ شرف ان سے چھین لیا جاتا ہے، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں لے کر ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی رسول آئے ہیں وہ اسی پیغام کو لے کر انسانیت کو یہ بتانے آئے کہ انسان کا اور اس کے خالق کا براہ راست ایک تعلق ہے، اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں اور کوئی نہیں ہے، یہی اس کا مقام ہے۔ لیکن یہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور اس معاملے میں ہمارے ہاں یہ ایک سب سے بڑی
ایک روایتیں اور آیتیں پیش کی جاتی ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ایک آیت آپ کو سنا دی جاتی ہے کہ بے شک جو اولیاء اللہ ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہر انسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ کون ہے یہ نہیں بتایا جاتا، اور ہمیں بس یہ آیت سنا کر اس بات کے اوپر قائل کر دیا جاتا ہے یا ہمیں اس طرف لگا دیا جاتا ہے کہ اب یہ اولیاء اللہ جو تھے یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بس ان کے لڑ لگ جاؤ تو تمہاری بھی کشتی پار ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کنڈیمشن کی، اور میں ابھی آپ کو 2 آیات دیتا ہوں اس کی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اولیاء اللہ دراصل ہیں کون۔ اگلی بات اللہ نے کی الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ کی بات کے اوپر آ جائیں، اللہ کی بات کو مانیں یعنی ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ ڈرتے ہوئے، اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی تعریف اللہ نے جو کی ہے۔ اور جہاں تک کسی کو ولی پکڑنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی کن لوگوں کا جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ آپ ریفرنس کے طور پر سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 نکالیں، صفحہ نمبر ہے 158۔ کل، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مخاطب کر کے یہ بات سوال کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان سے غیر اللہ اتخذ ولیہ، کہ کیا میں کسی جو اللہ نہیں ہے غیر اللہ ہے اس کو اپنا ولی پکڑوں؟ یہ کوشچن مارک کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ کیا غیر اللہ جو غیر اللہ ہے، جو اللہ نہیں ہے، جو اللہ نہیں ہے وہ چاہے رسول ہے چاہے کوئی بھی ہے وہ غیر اللہ ہی ہے، یعنی غیر اللہ۔ اتخذ ولیہ، کیا میں اس کو اپنا ولی پکڑوں؟ جبکہ ولی ہے کون دراصل؟ قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے، فاطر السماوات والارض، جس نے اس آسمان اور اس زمین کو، اس نیچر کو کریٹ کیا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہی کھلاتا ہے دوسروں کو اور وہ کسی سے نہیں کھاتا، اور اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ آگے پھر مزید ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، انی امرتو، بے شک مجھے تو یہ امر دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اکونا، کہ ہو جاؤں میں اولا، سب سے پہلا، اول، فرسٹ ون، من اسلم، جو کہ اس بات کو تسلیم کرے۔ یہ ہے قرآن کی تربیت، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے ذریعے دی گئی تربیت کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس بات کے، اللہ کے اس کلام کے سب سے پہلے مسلم ہے۔ اسلم وہی ہے نا جو مسلم ہے، یعنی جو تسلیم کرے وہ اسلم، مسلم۔ اور اگر اللہ کے سوا کوئی اور میں ولی تلاش کروں تو کیا ہوگا؟ وہ شرک ہوگا۔ اس لیے بتایا کہ ولا تکونن من المشرکین، اور غیر اللہ کو ولی پکڑ کر شرک کے چکر میں مت پھنس جانا، شرک مت کر بیٹھنا۔ اور اے نبی ان کو بتا دو کہ میں ہرگز کسی اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی نہیں پکڑوں گا، اور اگر میں ایسا کروں تو پھر تکونن من المشرکین، تو پھر میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ وہ شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمیں یہ پیش کی جاتی ہے۔ اور سورہ زمر کی آپ آیت نمبر 2 اور 3 نکالیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی ڈیٹیل بتا دی۔ پورا قرآن یہی بتانے کے لیے آیا ہے کہ انسانیت کی جو شرف ہے، انسانیت کا جو فخر ہے، وہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست تعلق ہے۔ سورہ زمر کی آپ آیت نمبر نکال لیں، بلکہ یہ آپ سورہ زمر کی پہلی ہم 2-3 آیات پڑھتے ہیں تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، 586 پیج ہے، کہ اس کتاب کا اتارے جانا اللہ غالب جو سب پر ڈومیننٹ ہے اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب با مقصد اور سچ کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اتاری ہے۔
فَعْبُدِ اللَّهَ، پس غلامی میں آ جائیے اللہ کی۔ عابد کیا ہوتا ہے؟ غلام، جو اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو اکثر یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ فرمان بردار یعنی فرمان کو پکڑنے والا۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آقا کا، مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ فَعْبُدِ اللَّهَ، پس اللہ کے براہ راست غلامی میں آ جاؤ، مخلصاً لہ الدین، اپنی زندگیوں کو خالص اسی کے لیے خالص کر کے۔ یہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کا ترجمہ، یہ ہے اس کی تشریح جو اللہ تعالیٰ نے یہاں مزید کر دی۔ اپنی زندگیوں کو کس کے ساتھ خالص کرو؟ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی جس وے آف لائف میں بھی تم ہو اس میں تمہارے اندر کسی قسم کی اللہ کے ساتھ تعلق میں کہیں بھی کوئی اور ہستی نہیں آنی چاہیے، خالص کر کے، شرک سے پاک۔ اللہ پھر کہا جا رہا ہے بی اویئر، للہ الدین الخالص، زندگیاں اللہ کے لیے خالص کر لو۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو پکڑ لیتے ہیں من دونہ ہی، اللہ کے ساتھ ساتھ، اولیاء کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے کہ خالص کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ براہ راست ہے، جو خالص اللہ کے کلام کو پکڑ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ اللہ نے کیا ڈائریکشنز دی ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ڈائریکشنز وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنے اس امتحان کا سلیبس جو ہے اس کا مطابق تیاری کر رہا ہے، اور آخرت میں اسی کے مطابق آپ کو معلوم ہے کہ سوال کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اپنا اولیاء سمجھتے ہیں، ما نعبدہم، اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم ان کی غلامی تو نہیں کرتے، ہم ان کی اطاعت تو نہیں کرتے۔ عبادت کے جس مفہوم میں بھی آپ سمجھیں، کیا یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ہے نا کہ بھاگ دوڑ کرو اللہ کے لیے، وسیلہ تلاش کرو اللہ کے قرب کا، جو ذریعہ تمہیں ملتا ہے تو اس ذریعے سے اللہ، اگر کوئی ماں باپ آپ کے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کی خدمت کریں، اگر کوئی بے سہارا ہے اس کی مدد کریں، یتیموں اور بے سہاروں کے اوپر آپ اپنا مال خرچ کریں، کوئی بچہ اسکول جانے سے بیٹھا ہے اس کے اسکول کی فیس ادا کریں، کسی غریب بہن بھائی کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، اس کا میٹر کٹ گیا تو اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے بے شمار کاؤنٹرز کھولے ہوئے ہیں۔ ما نعبدہم، بہانے بازیاں کیا کرتے ہیں؟ یہ بہانے اللہ بتا رہے ہیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں، میں نہیں بتا رہا۔ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو ماں سوائے کیا کر رہے ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے سے؟ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ حکم کر دے گا، حکم کر دے گا، فیصلہ کر دے گا، بینہم، درمیان ان سب کے جو لوگ یہ عقیدے رکھ کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، فی ما ہم، اس کے بارے میں جس میں وہ سب ہیں، فی ہی یختلفون، اختلاف کر رہے۔ اٹس مینس کیا ہے؟ اللہ کی براہ راست ہدایات آپ کے پاس آ گئی ہیں، کچھ لوگ اللہ کی بات انسانیت کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ آگے سے بہانے بازیاں یہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم شرک نہیں کر رہے اللہ کے ساتھ، ہم ان کو اللہ کے ساتھ با اختیار نہیں سمجھتے، ہم تو بس ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہانے بازی نہیں چلے گی، واسجد واقترب، میرے قریب ہونا ہے تو میرے سامنے سر جھکا دو، تم میرے قریب ہو۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مانگی ہیں چیزیں؟ اور اللہ کی آیات کا غلط معنی نکالتے ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یہدی، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کا عذیب کفار، جو جھوٹا بھی ہو اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے بھی ہو۔ تو ہم وہیں واپس آتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی قربت، اللہ کی قریب ہونے کے لیے جو ذرائع تمہیں اختیار کرنے چاہیں وہ کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرتے رہو، جہد کا مطلب ہے کوشش کرتے رہنا، مسلسل لگے رہنا، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، جو ٹریک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، اس ٹریک پر کھڑے رہو اور اس پر چلتے رہو اور اس پر کوشش کرتے رہو، لعلکم تفلحون، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو پھر کامیابی کا تمہیں راستہ بتا دیا گیا ہے۔
بالکل 2 + 2 4 والی بات ہے، کوئی ایسا ابہام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات میں، بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں۔ اور ان الذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، لو ان لہم، اور اگرچہ انا بے شک لہم ان کے لیے ہو ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کے جیسا اور اس کے ساتھ اور بھی، یعنی یہ پورے دنیا کے مال و اسباب اور اس سارے جاہ و جلال اور اس جیسے مزید اور بھی ایسے ان کے ساتھ ہوں، لیفتدوا بہی، کہ وہ فدیہ کر دیں اس مال کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ، اس عذاب سے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ سارا فدیہ، یعنی قیامت کے دن کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگی۔ بالکل کلیئر کٹ آیات ہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں، آخری رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے یہ بات بتا دی تھی، اور سٹارٹ میں بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یوم اذن لا، اس دن کیا ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی کسی سے وہ وصول نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ وَاتَّقُوا 24 پیج ہے، آیت نمبر 123 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں، وَاتَّقُوا یومن، ڈرو اس دن سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں اور بڑی کلیئر کٹ ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے، جیسے کبوتر ہے نا، وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسی طرح ہم نے اس اللہ کی آیات سے نظریں چرائی ہوئی ہیں۔ اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو کس ہستی کو پکڑنے کی، کس کے لڑ لگنے کی ضرورت ہے؟ ولا یقبل منہا عدل، اور کسی سے کچھ بھی بدلے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل کچھ بھی نہیں لیا جائے گا بدلے کے طور پر، وہ گیو اینڈ ٹیک والا وہاں پہ ہونا ہی نہیں ہے معاملہ۔ ولا تنفعها شفاعت، اور قیامت کے دن قطعاً کسی قسم کی کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ینصرون، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں آئیں گے۔ مجھے بتائیں کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے؟ جو اللہ کی ماننے والا ہے نا، وہ تو ایک آیت ہی اس کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ پوری زندگی پھر ایک آیت سن کر بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ لیکن پورا قرآن انہی آیات کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمارے سامنے رکھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ الذکر ہے، اللہ کو پتہ ہے جو میں نے انسان بنایا ہے یہ بھول جائے گا، یہ پھر دنیا کے کاموں میں پڑے گا، پھر کسی معاملے میں پڑے گا، پھر بھول جائے گا، کوئی آئے گا اس کو چکر دے گا، دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کرے گا۔ اور کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنا چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے اللہ تیرے بندے کو بہکانے کی کوشش کروں گا، اس کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، اور اس کو لے کر میں اپنے ساتھ جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ میں نے اکیلے نہیں جانا۔ اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیرے ساتھ جائیں گے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہاں بھی اللہ نے یہی بات کی ہے، وہ تیرے پیچھے نہیں لگیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر کٹ ہم سے بات کی ہے۔ ہم واپس آتے ہیں کہ لیفتدوا بہ، وہ کہے گا کہ اللہ فدیہ کے طور پہ گیو اینڈ ٹیک کچھ کر لیں، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ما تقبل منہم، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، پھر وہاں پر دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وقت یہی ہے، امتحان کا یہی ہے، یہاں پر ان آیات کے اوپر ایمان لانے کا، اور اس ایمان کے ساتھ وتوفنا توفیتو منا فتوفوا علی الایمان والی بات، کہ ہم میں سے جو فوت ہو وہ ایمان پر فوت ہو، تو ایمان اللہ کی بات ماننے کا نام ہے، تو وہ ایمان ہمارے ساتھ جانا ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ بہت چاہیں گے کہ ان کو آگ میں سے نکال لیا جائے۔ یریدون، وہ سب چاہیں گے وہاں پر کہ ان یخرجوا من النار، کہ ہمیں آگ میں سے نکالا جائے، اور عقیدے بھی دنیا میں یہی بنائے ہوئے ہیں کہ جب تک آگ سے، جہنم سے آخری بندے کو نہیں نکال لیا جائے گا تب تک جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایتوں میں مختلف آتا ہے کہ جی وہ وہاں سے ہٹیں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ زمر میں پوچھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ افانت تنقذ من فی النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگ میں ڈال دیا جائے گا کیا آپ اس کو وہاں سے چھڑائیں گے؟ یعنی کویشچن مارک اللہ ان سے کر رہے ہیں، مینس کہ ایسا اللہ تعالیٰ کا اور رسول اکرم کا کوئی پلان نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ وما هم من ناصرین، وہاں کوئی مددگار نہیں آئے گا۔ وما هم بخارجین منہا، یہاں بھی اللہ نے وہی بات کی ہے، اللہ نے کہا ہے جو آگ میں جائے گا ابداً فیہا، ابداً خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔
ہر آیت کو مختلف اینگل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار پیش کیا ہے. وما هم بخارجین منها، اور وہ اس میں سے ہرگز خارج نہیں ہوں گے. ولہم عذاب مقیم، اور قائم رہنے والا عذاب میں ہمیشہ قائم مقیم رہیں گے وہ. اس میں کون سا لفظ ہے جو ہماری اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ یریدون ارادے سے ہے. یخرجو خارج ہونا ایگزٹ. نار آگ کو بولتے ہیں، وہ ہمارے اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے. خارجین منہا ولہم عذاب مقیم، عذاب بھی اردو میں اور مقیم بھی. والسارقو، ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ جو چور ہے والسارقہ، یا چور کرنے والی مرد اور عورت ہو، فقطعوا، پس تم سب مل کر کاٹ دو، ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو. جزاء بما کسبا، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے وہاں پر کسب کیا. نکالن، عبرت ہے، اللہ نے عبرت کے لیے یہ سزا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزننگ بھی دے دی ہے ساتھ ہی. نکالن، عبرت کے طور پر، تاکہ دوسرے لوگوں کو معاشرے میں پتہ چل جائے کہ اللہ کے احکامات توڑنے کا اور معاشرے میں فساد پیدا کرنے کے کیا رزلٹس ہیں. یہ پچھلے جو آیت نمبر 33 ڈسکس ہوئی ہے، اس میں جو لوگ معاشرے کے اندر فساد کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور باغی ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا سزا تھی. وہ میں نے آپ کے ساتھ وہاں 33 آیت میں ڈسکس کی. یہاں 36 آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ عبرت کے طور پر ان لوگوں کے جو معاشرے کے اندر دوسروں کا حق مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے اور غالب ہیں. فمن تاب من بعد ظلم ہی، پس جو توبہ کر لے، پلٹ آئے، من بعد ظلم ہی، کوئی ظلم کرنے کے بعد، کسی کا حق مارنے کے بعد، واصلح، اور پھر بعد میں اپنی اصلاح بھی کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ بھی اس کے اوپر متوجہ ہونے والا ہے، اس کو معاف کرنے والا ہے. ان اللہ غفور رحیم. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو آپ اس کو سزا نہیں دیں گے. ہماری یہ جو قرآن کے اس قانون کی غلط انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ ایون کہ مسلمز بھی بیچ میں اٹھ کے اس چور کے ہاتھ کاٹنے والی سزا کو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا رکھ دی. اصل میں قرآن کی اس بات کو مکمل طور پر سمجھایا اور سمجھتے نہیں ہے. اللہ نے یہ کب کہہ دیا ہے کہ آپ پہلی دفعہ چوری کوئی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے پلٹ آنے کی، توبہ کرنے کی، اس کے پاس اس موقع کو دینے کی وجہ سے ہی تو کہا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل چور ہے جو بار بار تمہارے ہاتھ میں آتا ہے، تم اس کو چھوڑ دیتے ہو اس مہلت دے کر، کچھ اپنی سزا دے کر 2-4 مہینے کی، جیسے بھی آپ کی اسٹیٹ کوئی قانون بناتی ہے. اور اسلام کے قوانین اسٹیٹ کے قوانین سے ٹکراتے نہیں ہیں. یہ نشان عبرت اللہ نے کیا بنانا ہے؟ کب؟ جب وہ ایک پروفیشنل چور ہو جائے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ یہ بدبخت باز نہیں آتا، اس کے اب ہاتھ کاٹ دو. اللہ نے کہا تم بھی معاف کر دو، میں بھی معاف کر دوں گا اگر وہ اپنی اصلاح کر لے. تو اس کا مطلب ہے پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دراصل بادشاہی کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں زمین پر کوئی اقتدار دے دیا ہے نا، تو اس اقتدار کے آنے کے بعد اپنے آپ سے باہر مت ہو جاؤ، لوگوں کے حقوق سلب کرنے مت لگ جاؤ، معاشرے میں خود کو با اختیار سمجھ کر خود سے اور ہر چیز سے ماورا نہیں ہو جاؤ گے. تم جان لو کہ ایک بادشاہ موجود ہے، جو اللہ بادشاہ تمہیں سارے احکامات دے رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام بھی کچھ چیزیں کی ہیں، تو ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اگر تم فمن استر غیر باغ ولا عاد، اگر کوئی تم میں سے اضطراری حالت میں ہو، مجبور ہو جائے، جبکہ وہ غیر باغ، وہ باغی نہ ہو اللہ کا، اللہ کے مقابلے پر دوسری طرف نہ کھڑا ہو جائے، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے گزرنے والا ہو، تو پھر اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور بادشاہت زمین و آسمان میں کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کیٹیگرائزیشن ہوگی قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا کتنا گناہ تھا، اس میں اس کا موٹیو کیا تھا، پیچھے اس نے کس حالت میں یہ میرے جو ہے زندگی میں گناہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے اس معاملے میں تم بے فکر ہو جاؤ. واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز غم زدہ نہ ہو ان لوگوں کی وجہ سے جو یسارعون، جو دوڑتے ہیں فوراً، فی الکفر، اللہ کی بات کا انکار کرنے میں، من الذین قالوا آمنا، اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے،
یہ آپ دیکھیں کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اب قرآن میں، کہ کرتے تو اللہ کی بات کا انکار ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ منہوں سے مسلمان ہونے کا یا ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بات کے اوپر تمہارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور وہ کہاں سے ایمان ہونا تمہارا ضروری ہے؟ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، جبکہ تمہارے دل جو ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا صرف زبان سے کہہ دینا کہ آپ مومن ہو کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو دل سے اس بات کا اقرار کرنا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ جو یہودی ہیں اللہ تعالیٰ اب ان کی نیچر بتا رہے ہیں کہ جو اسلام کے فرقے بن گئے، مسلمانوں میں جو پہلے فرقے بنے بنی اسرائیل میں، وہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سماعون للکذب، وہ سنتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، سماعون لقوم آخرین، اور دوسری قوموں کو جا کے یہ جھوٹ بتاتے ہیں۔ یعنی ان کا جو موٹو ہے نا، وہ جھوٹی باتیں، جھوٹی روایات اور جھوٹ گڑنے کے اوپر زندگی کا جو سارا ان کا سارا دار و مدار چل رہا ہے۔ کیوں؟ لم یاتوکا، یہ کبھی بھی آپ کے پاس حق سمجھنے اور سیکھنے کے لیے نہیں آتے، یعنی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ فرقوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی فرقہ جو خود کو قرآن سے علیحدہ کر لیتا ہے، اللہ کی تعلیمات سے علیحدہ کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا فارمولہ دے دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء، جو لوگ دین میں فرقے بنائے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 159 میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ تحریف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کے اصل موضوع سے ہٹا دیتے ہیں بات کو۔ یقولون ان اوتیتم ھذا، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس سے ریلیٹڈ جو تمہیں ہم نے سارے کا سارا دین کا ایک سٹرکچر بنا کر دیا ہے، اس کے مطابق اگر تمہیں کوئی بات ملے خذوہ، پس تم اس کو پکڑ لیا کرو۔ وَإِن لَمْ تُؤْتُهُ، اور اگر تمہیں تمہارے فرقوں سے ریلیٹڈ، تمہاری مرضی سے، تمہارے مفادات سے ریلیٹڈ اگر بات نہ ملے فَاحْذَرُوهُ، تو پھر اس سے جان چھڑا لیا کرو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ وہ آزماتا ہے اس میں، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس معاملے میں کوئی بھی ملک نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ کسی انسان کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیس لینا چاہتا ہے، تو آپ کا اس کو اس فتنے سے، اس آزمائش سے نکالنے میں فَلَن تَمْلِكَ، ہرگز کوئی آپ ملک نہیں ہے، مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھ سکتے اس کے لیے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کے دل پاک ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں چاہتے۔ ان کے عمل کیا ہیں؟ وہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کچھ اور نظریات کے اوپر زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سماعون للکذب، اور یہ تو سنتے ہی اسی لیے ہیں، پھیلاتے ہی سنی سنائی باتیں، جھوٹ اسی لیے ہیں، اور کس لیے کہ اکالون للسحت، کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھائیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ یہ جو لوگ ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ تو بہرحال قرآن نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کی ڈیٹیلز دی ہیں، ٹائم کم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے کہ یہ باطل طریقے سے مال کھانے کے لیے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ آئیں آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ بے شک ان کے درمیان کو فیصلہ کر دیں، اگر وہ آپ سے کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، او عارض من عنہم، یا آپ چاہیں تو آپ ان سے اعراض کر لیں، جان چھڑا لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں اور ان کو ایسے لوٹا دیں اور ان سے جان چھڑا لیں تو یہ آپ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ، پس اگر آپ کو ان کے درمیان حکم کرنا ہی ہے، فیصلہ کرنا ہی ہے، تو کیسے کریں؟ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو بے شک آپ ان فرقوں کے متعلق یا ان لوگوں کے متعلق اور ان اللہ کی بات کا انکار کرنے والوں کے متعلق بھی کوئی فیصلہ کریں تو انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ
جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے۔ حاملین کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود یہ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے، اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرواتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب ہے سٹینڈرڈ وہ فیصلہ کرنے کا۔ فیہا حکم اللہ، اللہ کا حکم اس کتاب میں ہوتا ہے۔ ثم یتولون من بعد ذالک، اور یہ اس کتاب کے، اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد اس سے منہ پھیر بیٹھے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ اللہ کی بات پر، اللہ کی کتاب پر، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے وہ قرآن ہے، کسی بھی کتاب پر ایمان نہیں لا رہے۔ اور اب جس کا رویہ، جس کا جو کتاب اللہ کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ کرے گا، مومن کہلوانے والا، مسلمان کہلوانے والا بھی، لیکن اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کروائے گا بما انزل اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے کہ بے شک یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں، اور یہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے سیکھنے، سمجھنے اور اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔